خان صاحب کی ایکسپیکٹیشن یہ تھی کہ انسٹیٹیوشن کے اندر سے کچھ لوگ میرے حق میں بغاوت کر دیں گے, ٹھیک ہے, اور وہ ان کی بہت ہی بڑی بیوقوفی اور خام خیالی تھی, کیونکہ تاریخ کا مطالعہ اگر کریں تو پتہ چلتا ہے کہ ایسا ہوا نہیں, ہو نہیں سکتا. لیکن ہو سکتا ہے کہ خان صاحب کی جو پرسنالٹی ہے وہ اس طرح کی ہے کہ کئی چیزیں ایسی جو نہیں ہوئی پہلے تاریخ میں انہوں نے کی ہیں. بالکل, تو شاید لگتا ہو انہیں کہ کانفیڈنس بہت زیادہ. میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں جی جی کہ سہیل بڑائی صاحب نے ہمیں بتایا کہ وہ ملاقات کر کے عمران خان سے باہر آئے تو فواد چودھری نے سائڈ پہ لے کے انہوں نے کہا کہ آپ یہ کرٹیسائز نہ کیا کریں خان صاحب پہ. انہوں نے کہا کیوں, کیا ہوا؟ اس نے کہا کہ اب جو ریلا آ رہا ہے نا, انہوں نے سب کو بہا کے لے جانا ہے, فوج اور یہ وہ, کوئی چیز نہیں رہنی پیچھے. تو وہ کہتے ہیں کہ میں حیران رہ گیا کہ یہ بات کیا کر رہے ہیں. آج فواد صاحب کو کرٹیسائز کر رہے ہیں. نہیں, اس میں دیکھیں نا, بڑی بات یہ ہے کہ آپ اگر یہ سوچ بھی لیں کہ کوئی میرے حق میں بغاوت کر دے گا, لیکن انسٹیٹیوشن کا انٹرسٹ تو کوئی نہیں بھول سکتا نا. آپ بالآخر پارٹ تو اسی ادارے کا ہے, وہیں سے ملنا سب کچھ. اسے کیسے سیکریفائز کر دیں گے یہ تو آپ نے نہیں سوچا. فالوور نے بھی یہ نہیں سوچا کہ وہ جو جا کے کہہ رہے تھے کہ اب دیکھنا ہم جی لاشیں لٹکا دیں گے, یہ کر دیں گے. تو آپ اگر, میں نے اس پہ جب ویڈیو بنائی اگلے دن ہی وہ بڑی کرٹیسزم ہوا, گالیاں بھی پڑیں, اور اس میں یہی کہا کہ آپ کو اس لیے لگ رہا ہے کہ یہ پہلی بار ہوا ہے کیونکہ نئی تاریخ پڑھی آپ نے, کہ یہ پہلے باچا خان کے ساتھ بھی ہوا ہے, ولی خان کے ساتھ بھی ہوا ہے, عبدالصمد اشرفی کے ساتھ بھی ہوا ہے, بلاول تو اب خیر اب کی نسل ہے, ان کے بڑوں کے بارے میں پڑھ لیں, 4 لاشیں تو ان کے گھر بھی ہیں, ان کے ساتھ بھی ہو چکا ہے, کتنوں کے ساتھ نہیں ہوا. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ پہلی اسٹرگل ہے ہماری, اس لیے کہ آپ کو اب ہوش آئی ہے, آپ کے ساتھ ہی وہی نا, آپ لاہور اسلام آباد سے ایک دم اٹھ کے بیدار ہو گئے ہیں سیاسی طور پہ, تو آپ کو لگ رہا ہے کہ اس سے پہلے تو اس طرح کی جدوجہد کبھی ہوئی نہیں ہے. کیوں نہیں ہوئی بھائی؟ لوگوں کی نسلیں یہاں پر جو ہے نا وہ جمہوری اسٹرگل کرتی کرتی ختم ہو گئی. تو اگر آپ ان کے بارے میں پڑھتے, آپ کو آئیڈیا ہوتا کہ کس طرح سے اس اسٹرگل کا حصہ بن کے اپنی آواز کو افیکٹو بنانا ہے. اگر آپ اپنے آپ کو ایک ٹیررسٹ آرگنائزیشن کا ٹھپا لگوا لیں گے تو ساری وہ جدوجہد ضائع ہو جائے گی, اور وہ ہو بھی گئی. تو نقصان ہوا پارٹی کا, جو اس کے بعد ہوا اس کو جسٹیفائی نہیں کرنا چاہیے میرا خیال ہے. اس کے باوجود جو ذمہ دار ہیں ان کو سزا دیں, پارٹی کو بین نہ کریں. تو آپ کو تو پھر لوگ روز تانے مارتے ہوں گے وہاں پہ سوشل میڈیا پہ کہ اب کیوں نہیں بولتے, اب ہمارے ساتھ یہ زیادتی ہو رہی ہے, اب ہمارے ساتھ وہ زیادتی ہو رہی ہے. جی, تو کیا کرنا چاہیے؟ میں خود بھی اس بارے میں تھوڑا کنفیوز ہوں, اس لیے آپ سے پوچھتا ہوں. کنفیوژن یہ ہے کہ اب مجھے یہ بتائیں کہ ہمارے بہت سے دوست اس میں تھے, اب اس کو دنگا فساد ہی کہا جائے گا اور کیا کہا جائے, یعنی ایک کوشش اس کو ٹھیک کیسے مان لیا جائے جس میں آگ آ گئی, جس میں پتھر آ گیا؟ بالکل. دیکھیں امریکہ میں کیپٹل ہل پہ اٹیک کیا نا ریپبلکنس کے جو ووٹرز تھے, انہوں نے کیا ہوا ان کے ساتھ؟ سر انہوں نے کسی کو 18 سال, کسی کو 12 سال, یہاں پہ تو ابھی نہیں اناؤنس ہوئی. وہی نا, یہاں پہ وہ تو ٹرمپ کو بھی الیکشن سے باہر کرنے لگے اس سارے معاملے میں, کہیں نہ کہیں باہر کرنے کی پوری کوشش ہے ان کی. پیشیاں بھی بھگت رہا ہے, بھگت رہا ہے. تو وہاں یہ نہیں ہوا کہ ریڈ لائن ہے ٹرمپ, اس کی وجہ کہ وہاں ریڈ لائن اسٹیٹ ہے. تو وہ اسٹیٹ بھی ہے تو چلیں, شخصی آزادی تو وہاں پر بھی ہے. لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ اگر ہم نے یہ تعین کرنا ہے کہ اس بار آپ بول نہیں رہے, تو میں نے تو کوشش کی ہے, لیکن یہ وہ کراؤڈ ہے جس کو نظر ہی نہیں آتا. آپ اپنے آپ کو آگ بھی لگا لینا خان صاحب کے لیے, تب بھی خوش نہیں ہوں گے. یہ بات ہے, ٹھیک ہے, یہ نہیں ہوں گے. اس لیے میں اس راستے یہ کہتے ہیں کہ مکمل طور پہ یا ہمارے ساتھ کھڑے ہو جائیں, یا ٹک ٹاک ویڈیو شیئر کریں اس کی دن رات. ہاں, دن رات کریں, پھر ہم مانیں گے آپ ہمارے ساتھ ہیں. اور وہ بھی جس دن آپ نے ایک جملہ بھی تنقید کر دی تو آپ کی ساری جدوجہد ضائع ہو جائے گی, اور آپ اس دن آپ لفافہ ہو جائیں گے. جاوید ہاشمی کی طرح کے سیاستدان جنہوں نے مارے کھائیں ڈکٹیٹرشپ کی, فالج ہو گیا. میں کہتا ہوں جمہوریت کے وہ بھینٹ چڑھ گئے, وہی نا. تو ان کو کیا ملا؟ سب نے کہا داغی ہے, اسی پارٹی نے گالیاں دیں. اور ایک ٹائم ایسا آیا کہ انہوں نے دونوں پارٹیاں جو پاکستان کی اس وقت ہے, ایک حکومت میں آ رہی ہے اور جو حکومت سے باہر نکالی گئی ہے, بالکل دونوں پارٹیوں نے مل کے گالیاں دی اور ان کو الیکشن بھی ہروایا. ایسی گھر پہ بلڈوزر مار دیا. وہ جب یہ ساری بات وہ میڈیا پہ تو نہیں آئی کہیں پہ, اس کو آپ نے کوئی سلوٹ نہیں مارا تو ہمیں کیوں ماریں گے؟ تو میں خوش کرنے کی طرف جاتا ہی نہیں ہوں. تو لیکن دیکھیں نا, اب ملٹری کورٹس کے خلاف لاہور میں ایک سیمینار ہوتا ہے جی, پی ٹی آئی کے اپنے رہنماؤں کو دعوت ملتی ہے, وہ نہیں آتے, میں چلا گیا, جا کے تقریر کی, اسٹیج پہ چلی, ٹھیک ہے. اسی 9 مئی کے بعد ایک بہت بڑے سوشل میڈیا پلیٹ فارم نے بلایا, وہاں انٹرویو دیا کہ نہیں ہونا چاہیے, اس کے بعد سارا کچھ ملٹری کورٹس نہیں ہونی چاہیے. اس کے بعد عمران ریاض کے لیے 3 سے 4 انٹرویوز دی ہیں, حالانکہ میں بالکل مخالف کھڑا ہوں اس کے ایڈیٹوریل اوپینین سے, لیکن جس طرح سے ٹریٹ کیا گیا, غلط کیا, وہ بھی بات کی. 9 مئی کے دن کا, ابھی پوڈ کاسٹ کے جو ناظرین ہیں انہیں کہہ رہا ہوں, 9 مئی کے دن کا ٹویٹ نکال لیں. اس دن 8 مئی کو بلکہ 9 کے دن اریسٹ ہوا تھا خان میرا, 8 کو ہوا تھا نا, 8 کو بلکہ. تو میں نے ٹویٹ اس دن کیا کہ جس طرح سے اس کو اٹھایا بالکل غلط ہے.
ایک افسران جائیں اس طرح سے آفیشلی اپنا ڈریس پہن کے اور وہ کورٹ کے احاطے میں گھس کے شیشے توڑ دیں. لیکن وہ جواز دیتے ہیں کہ وہ کہتے تھے یہ ہماری ریڈ لائن ہے, یہ قانونی کارروائی. تو آپ کو یاد ہے لاہور میں ایس پی صاحب آئے تو کیا حالت بنی تھی ان کی, پتہ یاد ہے؟ شیلنگ بھی ہوئی, شیلنگ بھی ہوئی, انہوں نے لوگوں نے ان کے منہ پہ آگے کہا, وہ بھی انہوں نے جواز دیا اس کا. لیکن مجھے اس دن افسوس ہوا کہ پاکستان کا ایک سابق وزیر اعظم اس کو گریبان سے گھسیٹ کے اہلکار لے کے مناسب طریقہ نہیں, مجھے تکلیف ہوئی, میں نے ٹویٹ بھی کیا. تو اب یہ سارا کچھ کرنے کے باوجود بھی ان کو لگتا ہے کوئی مذمت نہیں. لیکن یہ سب نواز شریف کے ساتھ بھی ہوا تھا. بالکل ہوا تھا. تو کسی جب آپ کو یاد ہے ایئرپورٹ سے وہ باہر نکلے تو باہر کو بندہ آپ کو نارمل سول تو نظر ہی نہیں آ رہا تھا, صرف آپ کو یونیفارمز نظر آ رہی تھی. جی وہ اچھا اس کو سرچ کر لیں تو ویسے آ بھی جاتا ہے گوگل پہ. ایسے ہی ہے, اس کو تو جہاز کی سیٹ سے ہتکڑی لگا دی, پیٹ پہ بندوق رکھی جنرل افتخار نے اور کہا استعفیٰ لکھو. تو وہ سارا کچھ ہوا ہے. لیکن میرے خیال میں یہ جو حالیہ اسٹرگل ہے نا, اچھا اس میں آپ کو کیا فیل آتا ہے؟ آپ نے لوگوں سے سنا پڑھا, پیپلز پارٹی کلیم کرتی ہے کہ جو ہمارے ساتھ ہوا وہ کسی کے ساتھ نہیں ہوا, نون اپنا کرتی ہے, تو ان کے تو تازہ نا دونوں پارٹیوں کو, اور یہ پارٹی کے ساتھ تو بھی ہو رہا ہے. تو آپ کو کیا لگتا ہے, کیونکہ یہ ان کا ہی اپنا ہی موازنہ ہے کہ ہمیں زیادہ مار پڑی یا ان کو مار پڑی. اور جو ہمارے پہ وقت آیا نا, پی ٹی آئی کا یہ ہے کہ جو ہمارے پہ وقت آیا وہ کسی پہ نہیں آیا. آپ کیا دیکھتے ہیں؟ دیکھیں سینسرشپ کے لحاظ سے تو بہت زیادہ ہے, پرائیویٹ میڈیا کے اوپر سینسرشپ زیادہ ہے, پریشر زیادہ ہے, اور یہ انٹرویوز کی ریکارڈ کروانا یہ سارا کچھ یہ پہلے نہیں ہوا. لیکن جو سیاسی ورکر کے ساتھ سلوک ہے وہ ضیاء کے انڈر جو ایم آر ڈی کی تحریک تھی, موومنٹ آف ریسٹوریشن آف ڈیموکریسی, جو کہ پیپلز پارٹی کے کارکنان چلا رہے تھے, میرا خیال ہے اس کے قریب بھی نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں خواتین کو ہزاروں کی تعداد میں جیل میں پھینکا, خود سوزیاں کی کارکنان نے. اس کے علاوہ پبلک فلاگنگ یعنی کہ اسٹیڈیمز میں بلا کے کوڑے مارے, لوگوں کو دکھایا کہ ایسے ہوتا ہے. اتنا کھلم کھلا تو یہاں پہ نہیں ہوا, نہیں ہو سکا نا, اٹھایا ضرور ہے لیکن یہاں پہ چھپا کے کیا جو کیا. اور ملٹری کورٹس کے خلاف بھی یہاں پہ آواز اٹھ رہی ہے. اس ٹائم تو بہت زیادہ اٹھ رہی ہے, کوریج بھی مل رہی ہے, اسے مل رہی ہے. اس ٹائم تو آپ سوچ نہیں سکتے تھے کہ آپ بات کریں, ادروائز تو نو مرسی والی تھی پوزیشن. سینکڑوں میں پھانسیاں ہوئیں. کتنی پھانسیاں ہوئی ہیں ابھی اس اسٹرگل میں؟ کسی کو نہیں ہوئی میرا خیال ہے. نہیں ابھی نہیں ہوئی نا. تو یہ موازنہ کریں تو میرا خیال ہے ایم آر ڈی سے بڑی کوئی ڈیموکریٹک موومنٹ نہیں تھی, اب تک نہیں ہے, کیونکہ اس میں جو ورکر تھا آپ کا وہ پریولیجڈ ایلیٹ بھی نہیں تھا, اور دوسرا یہ کہ پیورلی نظریے کے پیچھے کھڑا ہوا تھا, اس کا اتنا تعلق نہیں تھا. شاید ہو سکتا ہے کمیونیکیشن ٹولز کے حوالے سے پہلے اس طرح سے سختی زیادہ نہ ہوئی ہو, کیونکہ پہلے ٹویٹر فیس بک پہ تو نہیں یہ انقلاب آ رہا تھا. اب تو یہاں سے بھی روکنا پڑتا ہے, اسی لیے اب آپ کو نظر زیادہ آتا ہے. لیکن بات یہ ہے کہ پہلے جو ہمارے کھا کے جن لوگوں نے, میں نے تو وہ پوری ڈیٹیل میں اس کی ہسٹری بتائی تھی نا. تو 18 میں جو عمران خان صاحب لائے گئے تھے وہ اسٹیبلشمنٹ کی مدد سے لائے گئے تھے, وہی لے کے آئے تھے. بالکل, وہ تو پپٹ تھے نا. وہ خود کہتے ہیں کہ میں 3.5 سال میرے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں تھا. خان صاحب کا اپنا پرانا انٹرویو پڑا ہوا ہے جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ میں کبھی کسی کو بلیم نہیں کروں گا کہ اس کی وجہ سے یہ برا ہوا. تو لیکن وہ میرے خیال بعد میں سب کو بلیم کیا, ذمہ داری لیتے ہی نہیں کسی بات کی. تو اگر آپ کے پاس اقتدار رہا ہے اور آپ کا بہانہ یہ ہے کہ اختیار نہیں تھا, تو کر کیا رہے تھے وہاں پہ؟ آپ نے تو خود ہی کہا تھا کہ میں کبھی بھی کسی کا ماؤتھ پیس نہیں بنوں گا, یا میں کمزور حکومت بناؤں گا ہی نہیں. تو اگر کمزور تھی نہ بناتے پھر اس کے بعد میں. تو یہ جو عمران خان کو نکالنا ہے, آپ اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ مناسب تھا, ٹھیک تھا نکلنا اس کا ٹھیک تھا؟ دیکھیں یہ خان صاحب واحد ایک سیاسی لیڈر ہیں جن کو نسل در نسل اسٹیبلشمنٹ نے گود لیا ہے. اس سے پہلے ہر لیڈر کے پیچھے ایک جرنیل ہوتا ہے نا. جی, جنرل جیلانی نواز شریف کے پیچھے کسی حد تک ایوب خان نے رول پلے کیا پہلی کابینہ میں لا کے بھٹو صاحب کو. ٹھیک ہے, اس کے علاوہ نواز شریف صاحب کو میں بتا دیا آپ کو. تو یہ ہے کہ ان کا یہ تھا کہ یہ شروع ہوا حمید گل صاحب سے, بہت پرانی ویسے. مشرف صاحب نے بھی آفر کی, بن بھی گئے ان کے دور میں, ان کے ساتھ الائنس بھی کر لی, بعد میں چھوڑ دی. اچھا اس کے بعد میں شجاع پاشا صاحب بھی بڑے حامی رہے, دھرنے بھی کروائے گئے. ظہیر الاسلام صاحب ان کے حق میں جو ہے وہ انقلاب لانے کے لیے تیار تھے, وہ بھی نہیں ہو سکا. اس کے بعد میں فیض صاحب آ گئے, فیض صاحب نے بھی فل سپورٹ کیا, آپ کو پتہ ہے. ایون جس کو نواز شریف لایا انہوں نے فل سپورٹ کیا, باجوہ صاحب نے سپورٹ کیا. تو یہ پہلا پروجیکٹ ہے جو کہ نسلوں تک گود لیا ہے. اس کی کیا وجہ ویسے اتنی؟ بس وہ تھرڈ فورس کے طور پہ یہ دو پارٹیز کا نیکسس توڑنا یہ بڑی لمبی یہ ٹھیک ہے, یہ کوشش تب سے ہو رہی تھی کہ تیسری پارٹی لائی جائے. جی, کیونکہ مساق جمہوریت کے بعد یہ اس میں کامیابی تو ہوئی ویسے, بڑی شدید کامیابی ہوئی. بالکل, باقی دونوں پارٹیاں تو ہاتھ دھو کے بیٹھ گئی ہیں.